صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیت المؤمنی خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخر دیکھوں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روشن مستقبل میں آپ کو خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں. یہ سلسلہ ہے مدنی منوں اور مدنی منیوں کا. آپ اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو ہمارا سلسلہ دیکھنے کا مدنی ذہن دیجئے، کیونکہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر کے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ روزانہ ہم آپ سے ایک شخصیت کے بارے میں معلوم کریں گے اور آپ ٹیلی فون کے ذریعے آپ ہمیں شخصیت کا نام بتا سکتے ہیں. سلسلے کے اختتام پر آپ کے گھر کے مدنی منوں اور مدنی منیوں کی کالز شامل کی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں کہ آج کون سی شخصیت کے بارے میں معلوم کیا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کی شخصیت 3 اشارے ہیں آپ کے پاس. پہلا اشارہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی. دوسرا اشارہ، فرعون کی بیوی ہے. تیسرا اشارہ، آپ کا نام شروع الف مداد سے ہوتا ہے. تو جلدی کیجیے، اس نمبر پہ کال کر کے شخصیت کا نام بتائیے. جی، کچھ کے ذہن میں تو آ چکا ہوگا کہ وہ شخصیت کون ہے، تو جلدی کیجئے اور اس نمبر پہ کالز کر کے شخصیت کا نام بتائیے. اور انشاءاللہ عز و جل روزانہ ہم پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو ایک کہانی سنائیں گے. کہانی تو آپ کو بہت پسند ہے. آئیے آج کی کہانی سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، ایک چھوٹا لڑکا تھا. وہ بکریاں چرایا کرتا تھا. ایک دن اسے شیطان نے بہکایا اور اس کو سوجی مستی. وہ ایک اونچی جگہ پہ جا بیٹھا اور شور کرنے لگا، گاؤں والو میری مدد کو آؤ، شیر آ گیا، میری بکریاں کھا رہا ہے، میں مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، جلدی میری مدد کو آؤ. جب یہ آواز جنگل کے آس پاس کے لوگوں نے سنی تو وہ جلدی جلدی اپنے کام کاج چھوڑ کر، کسی نے اٹھایا ڈنڈا، کسی نے اٹھائی تلوار اور کسی نے اٹھایا تیر کمان اور جلدی جلدی اپنے بھائی کی مدد کے لیے آ پہنچے. لیکن دیکھا وہاں تو کوئی شیر ہی نہیں تھا. اب لوگوں نے چرواہا کی طرف دیکھا تو چرواہا زور زور سے ہنسنے لگا، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم لوگ پاگل ہو پاگل. لوگ چرواہا کو برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد چرواہا کو پھر مستی سوجی اور اسی طرح کا مذاق کیا. گاؤں والے سچ سمجھتے ہوئے ایک بار پھر چرواہا کی مدد کے لیے آ پہنچے. جب وہ پہنچے تو منظر ہی کچھ اور تھا. چرواہا کہنے لگا، میں تو جھوٹ بول رہا تھا، مذاق کر رہا تھا، تم لوگ تو پاگل ہو پاگل. گاؤں والوں کو چرواہا کی اس بار کی حرکت پر بہت غصہ آیا، بہت ناراض ہوئے. لیکن اس کے مذاق کی وجہ سے، اس کے جھوٹ کی وجہ سے گاؤں والوں نے اس پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا. اب ہوا یوں کہ ایک مرتبہ سچ مچ شیر آ گیا. اب یہ چرواہا ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا اور شور مچانے لگا، مگر لوگ اسے جھوٹا سمجھ کر اس کے قریب تک نہ آئے اور یوں چرواہا نے اپنے جھوٹ کی سزا پائی. تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں،
اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اپنا اعتماد کھو بیٹھیں، کیونکہ جھوٹ بولنا گناہ ہے. جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور جھوٹ سے تو ہماری جنگ ہے کہ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. تو آج کی آپ نے کہانی ملاحظہ فرمائی، شخصیت بھی یقیناً آپ کے ذہن میں ہے، تو آپ کالز کیجئے، شخصیت کا نام بتائیے. آئیے بڑھتے ہیں دارالمدینہ کی جانب. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے روشن مستقبل. ہم پہنچ چکے ہیں دارالمدینہ. چھوٹے چھوٹے مدنی منع اور مدنی منیا آ چکے ہیں سلسلے میں. آئیے جہاں سلسلہ ہوگا اس جگہ بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے. اذکروا اللہ 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 اللہ. مدنی چینل کے ناظرین صرف چند قدم چل کر آئے ہیں، اور جس طریقے سے یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے، بچوں کو کھڑا کرنا، ان کے جوتے اتارنا، ان کو لے کر آنا، تو بہرحال اس جگہ پہ ہم اپنا سلسلہ کریں گے روشن مستقبل. کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کہیے، بولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہیں، انشاءاللہ سلسلہ ہوگا روشن مستقبل. ہمارے ساتھ کچھ مدنی منع اور مدنی منیا موجود ہیں. آئیے پہلے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں. جی ایک چھوٹی سی مدنی منی ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ تکینہ. نگینہ. تکینہ. جی تکینہ. سکینہ، ان کا نام سکینہ ہے ماشاءاللہ. آپ کا نام؟ امینہ. امینہ. سکینہ دونوں بہن ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ. جی آپ کا نام کیا ہے؟ ریان. ریان ماشاءاللہ عز و جل، بہت پیارا نام ہے. جی آپ کا نام کیا ہے؟ حیا. حیا. کیا نام ہے؟ حیا. حیا، بہت پیارا نام ہے. اور کون ہے؟ کون نام بتائے گا اپنا؟ جی آپ بتائیے. اریبہ تاریہ. اریبہ تاریہ. تو کافی مدنی منع ہیں، کس کس کا تعارف حاصل کریں، کس کس کا نام بتائیں. تو آئیے کچھ بیٹھتے ہیں، طلبہ کے ساتھ کچھ گفتگو کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو تحفے تحائف بھی تقسیم کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. اچھا آج میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ باتوں کے صحیح جواب دیں گے، سوالات کے صحیح جوابات دیں گے، تو ہم آپ کو کچھ تحفے بھی دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم لنچ باکس بھی لے کر آئیں، آپ کے لیے امامہ شریف ہے، آپ کے لیے چادر ہے، اسکارف بھی ہے مدنی منیوں کے لیے، آم بھی ہیں، کیلے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ کس کس کو چاہیے؟ سب کو ہی چاہیے. چلیں کوئی بات چیت کریں گے. اچھا بتائیں کھانے میں کیا کیا پسند ہے آپ لوگوں کو؟ کھانے آپ کو کیا پسند ہے؟ آم. آم. آم کیوں پسند ہے؟ جی آپ بتائیے. آم. آپ کو بھی آم پسند ہے؟ آپ کو؟ آم. کیلا پسند نہیں ہے کسی کو؟ کیلا ہے؟ آ جاؤ آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. کیلا کتنا پسند ہے؟ جی بہت سارا. کیلے آپ کو پسند ہیں؟ جی کتنے کیلے کھا سکتے ہیں؟ ایک ہی کھا سکتا ہوں بس. ارے پسند ہے آپ کو اور آپ ایک کھا سکتے ہیں، یہ کیا؟ ٹھیک ہے، جس کو جو پسند ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو وہ چیز دیں گے. اچھا آپ کو پسند ہے، بچوں کو پسند کیا ہوتا ہے؟ بریانی پسند ہوتی ہے، اور کیا پسند ہوتا ہے؟ آم، کیلے، اور کیا پسند ہوتا ہے؟ پلاؤ. پلاؤ پسند ہوتا ہے. اور کلیجی. کلیجی. اور ایپل. ایپل پسند ہوتا ہے. اور گریپس. گریپس پسند ہوتا ہے. گریپ فروٹ. انگور. انگور. اور کیا؟ جلدی جلدی نام بتائیے. مینگو. چاول پسند ہوتے ہیں. اور انگور. جی برگر. برگر بھی پسند ہوتا ہے. کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ پتا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں. میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ لوگ سنیں. ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ
اور شہد. کیا؟ حلوہ، شہد، سرکہ. میرے ساتھ دہراتے آئیے. حلوہ، شہد، سرکہ، کھجور، تربوز، ککڑی اور لوکی شریف. ٹھیک ہے، بہت پسند تھا. اچھا، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں یہ چیزیں پسند تھیں. تو آقا کی پسند وہ ہماری پسند. جو آقا کی پسند سب مل کے بولیں گے. جو آقا کی پسند، ہاتھ اٹھا کے جو آقا کی پسند ہماری پسند. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کے گوشت میں بازو، گردن اور کمر کا گوشت پسند تھا. ٹھیک ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کھجور اور تربوز، کیا کھجور اور تربوز، یا کھجور یا ککڑی یا کھجور اور روٹی ملا کر تناول فرماتے تھے. ہمیں بھی یہ کھانے چاہیے کہ جو آقا کی پسند وہ ہماری پسند. اچھا، اب ہم کچھ مدنی منوں سے کچھ چیزیں سنتے ہیں. جو مدنی منا ہمیں سنائے گا اچھی باتیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کو دیں گے مدنی تحفے. عریشہ کون ہے؟ عریشہ، چلیں ادھر آ جائیں. عریشہ کھڑے مائک کھڑے ہو جائیں. عریشہ کیا سنائیں گی آپ؟ نور والا. چلیں جی، سب مل کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں. یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تلک کے چاند تارے دن ملاتے جائیں گے، جب تلک جشن میلاد ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں. یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. سبحان اللہ. عریشہ نے بہت اچھی نعت سنائی. عریشہ کو تحفہ دے رہے ہیں مدنی رسالہ فرعون کا. اور سیدھے ہاتھ سے ہمیں سیدھے ہاتھ سے لینا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے ہی دینا چاہیے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. آمین. سیدھے ہاتھ سے مائک دیں. محمد رضا ہمارے ساتھ مدنی منع موجود ہیں. یہ ہمیں گنتی سنائیں گے، عربی میں سنائیں گے. چلیں جی، سنیے غور سے. واحد، لام، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، ثمانیہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ. دستہ سنائی انہوں نے صحیح سنائی ہے. تو ہم دے رہے ہیں ان کو. آپ کچھ ڈبیا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ پینسل رکھیے گا، پین رکھیے گا، جو بھی آپ کے دارالمدینہ کی چیز ہو وہ آپ اس میں رکھیے گا. سبحان اللہ. اچھا، میں آپ کو اور بھی یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھرچن جو ہے پسند تھی. کھرچن سمجھتے ہیں جی؟ نہیں، ہم بھی کھاتے. کھرچن سمجھتے ہیں؟ کھرچن کہتے کسے ہیں جی؟ جلے ہوئے چاول کو. جو آخر کے اینڈ کے چاول ہوتے ہیں نا، ساری توانائی جو ہے کھرچن میں ہوتی ہے. کیونکہ ساری توانائی کہاں بیٹھی آتی ہے؟ نیچے بیٹھی جاتی ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھرچن پسند ہے. تو آپ کی بہن کو پسند ہے، آپ کو پسند ہے. تو کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ جی آپ کو بھی پسند ہے. چلیں، اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھرچن پسند تھی. ہم بھی انشاءاللہ عز و جل کھرچن جو ہے شوق سے کھائیں گے. سب مل کے بولیں گے. جو آقا کی پسند ہماری پسند. ماشاءاللہ عز و جل. اچھا، میں آپ کو اور بتاؤں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ 3 انگلیوں سے کھانا کھانا. کتنی؟ 3. کون سی 3 انگلیاں؟ کون بتائے گا کون سی 3 انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے؟ رکیں، ادھر آپ آئیے مدنی منع آئیے آپ آئیے. آپ کا نام کیا ہے؟ وحید. وحید. بتائیے کتنی انگلیوں سے کھانا سنت ہے؟
کون سی 3؟ بیچ والی اور شہادت کی اور بیچ والی کی برابر والی. یہ بتا رہے ہیں یہ 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے. صحیح بتا رہے ہیں؟ نہیں یہ تو غلط ہو جائے گا. جیسے آپ کے ہاتھ میں پلیٹ ہے اور آپ کیسے کھا رہے ہیں؟ 3 انگلیوں سے. کتنی؟ یہ دیکھیں کون سی 3 انگلیاں؟ وہ چھوٹی چھوٹی انگلیاں آپ کی. تو چلیں کھائیے کھائیے 3 انگلیوں سے کھائیے. سب بچے کھائیے کھائیے. بیٹھی آئیے آپ لوگ بیٹھیے. یہ روئے جا رہی ہیں ان کو کون خاموش کروائے گا؟ جی ایک مینگو دے دیں ان کو. مینگو دے دیں. یہ تو بہت بری طرح رو رہی ہیں. نام کیا ہے آپ کا؟ جی کیا نام ہے آپ کا؟ ماریا. ابو کا نام کیا ہے؟ اچھا اگر آپ خاموش ہو جائیں چاہیے. چلیں آپ خاموش ہونا پڑے گا. خاموش ہو جائیں. چلیں منہ صاف کریں. منہ صاف کریں پھر آپ کو یہ دیتے ہیں. منہ صاف کریں جلدی سے. منہ صاف کریں. چلیے اسی صاف کریں. چلیں بھائی یہ خاموش ہو گئی ہیں. ان کا نام ہے. نام کیا ہے؟ مریم. مریم کتنا پیارا نام ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ تو مریم کو ایک جو ہے ہم ایک ڈبیا دے رہے ہیں. اس کے اندر پینسل رکھیے گا. ٹھیک ہے رکھیں اس کو. یہ لے لیجیے تحفہ آپ کے لیے. لیکن اب آپ روئیے گا نہیں. لیجیے سیدھے ہاتھ سے. سیدھے ہاتھ سے اس کو لیجیے. اچھا مریم کیا سنائیں گی آپ مدنی چینل کے ناظرین کو؟ سنائیے. مدنی مقصد سنائیے مجھے اپنی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی بھائی دیکھیں مریم رو رہی تھی اب خاموش ہو گئی ہیں اور مریم پڑھیں گی مدنی مقصد. ہم سب کہیں گے انشاءاللہ عز و جل. ٹھیک ہے مریم زور سے. یہ دے دو میرے کو پھر لے لینا مجھ سے. ٹھیک ہے یہ رکھ دیا آپ کا. کھڑے ہو کھڑے ہو. نہیں چلیں جی. مریم پڑھیں گی مدنی مقصد. ہم سب کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ عز و جل. چلیں مریم زور سے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی مریم نے بہت اچھا مدنی مقصد سنایا. اچھا ہماری بات چیت چل رہی تھی کتنی انگلیوں سے کھانا سنت ہے؟ کون بتائے گا؟ چاہیے ابھی آپ کو ملا ہے نا تحفہ. آپ بتائیے. آپ کھڑے ہو. آپ بتائیے کیا نام ہے آپ کا؟ ام ہانی. بہت پیارا نام ہے ام ہانی. بتائیے کتنی انگلیوں سے کھانا سنت ہے؟ 3. کون سی 3؟ کیا نام کیا انگلیوں کے نام کیا ہے؟ فنگر. بتائیے فنگرز کا نام کیا ہے؟ بھائی 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے اور ام ہانی بتا رہی ہیں یہ 3 انگلیاں. دکھائیے 3 انگلیاں مدنی چینل کے ناظرین کو. ٹھیک ہے ہم نے 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے. انگوٹھا. کون سی 3 انگلیاں؟ انگوٹھا, شہادت کی انگلی اور بیچ والی. تو 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے. جیسے یہ 3 انگلیاں ہیں. دکھائیے 3 انگلیاں. سب تمام بچے 3 انگلیاں دکھائیں. کون سی 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے؟ یہ بیچ کی انگلی, شہادت کی اور انگوٹھا. اب جس طرح یہ آپ کے ہاتھ میں پلیٹ ہے. ہاں اب کس طرح کھائیں گے؟ 3 انگلیوں سے کھائیے. تھوڑا ہم پریکٹس کرتے ہیں. یہ 2 انگلیاں جو ہے اس کو آپ اس طرف لگا لیں. 2 انگلیاں. ٹھیک ہے اس پہ ربڑ بینڈ چڑھا دیں جس طرح باپا جانی لگاتے ہیں نا. تو یہ 5 ہو جائیں گے. اگر ہم 5 سے کھائیں گے تو غلط ہو جائے گا. تو 3 انگلیوں سے کھانا ہے. جیسے آپ کے ہاتھ میں پلیٹ ہے کیسے کھائیں گے؟ کھا کے دکھائیے سارے بچے. 5 سے نہیں کھانا ہے. 5 سے نہیں کھانا ہے. 3 سے کھا رہا ہوں. 3 انگلیوں سے. چلیں جلدی جلدی کھاتے رہیں. سب کھا رہے ہیں؟ آپ نہیں کھا رہے ہیں؟ پریکٹس کریں. ٹھیک ہے کیسے کھائیں گے؟ ان 3 انگلیوں سے کھانا 3 انگلیوں سے کھانا 3 انگلیوں سے کھانا. تو انشاءاللہ تعالی ہم کتنی انگلیوں سے کھانا کھائیں گے؟ جب بھی کھانا کھائیں گے تو ہماری مدنی منی نے درست جواب دیا تو ہم ان کو دے رہے ہیں. کیا دیں؟ آم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ہم ایک کلام شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے
تمام مدنی منع اور مدنی منیاں مل کے پڑھیں گے. صلو علی الحبیب. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کرم ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بلا لو پھر مجھے ایشا بہروں پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے ایشا بہروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کرم ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ عطا کر دو بقیے پاک میں مدفن عطا کر دو بقیے پاک میں مدفن میری بن جائے تربتیا شہ کوثر مدینے میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کرم ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مدینہ اس لیے آتا رجالوں دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے آتا رجالوں دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کرم ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. میدان مصطفیٰ. اچھی نعت پڑھی ہمارے مدنی منوں نے. ہم ان کو تحفہ دیں گے امام شریف. ٹھیک ہے امام لے کر ایک مدنی منع کو امام شریف دیا جا رہا ہے. ایک کو چادر اور ایک کو چادر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ایک بات بتاؤں آپ لوگوں کو اچھی تھی مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل ہمارے سلسلے میں روزانہ ایک مدنی منا یا ایک مدنی منی جو کہ ہوں گے 9 مولود انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں ان کی آمد ہوگی. تو آج ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہے ایک مدنی منی. آئیے ان کو دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے. ہاتھ باندھی ہوئی ہے یہ دیکھ. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. اچھا تو میں کچھ آپ لوگ بیٹھے ہیں سب کو نظر آئے گی سب کو نظر آئے گی سب کو نظر آئے گی. کتنی چھوٹی سی ہے پیاری سی ہے. اس کو پیار کون کرے گا؟ اچھا اتنے سارے مدنی منع پیار کریں گے تو یہ اڑ جائے گی. یہ سو رہی ہے نا. اس کا نام کیا ہے پتہ آپ کو؟ اس کا نام ہے چلیں منی. اس کا نام ہے منی تو ہے یہ مدنی منی ہے اور اس کا نام رکھا ہے. آپ کے گھر پہ بھی منی آئی ہے. کیا نام رکھا ہے آپ نے؟ آپیہ. آپیہ. اچھا آپیہ نام رکھا ہے. جو آج ہمارے ساتھ منی آئی ہے اس کا نام ہے ام الخیر. کیا نام ہے؟ ام الخیر. اچھا ام الخیر فاطمہ یہ غوث پاک کی والدہ کا بھی نام تھا. ٹھیک ہے.
پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی مدنی منی یا مدنی منا چھوٹے سے ہوتے ہیں نا، جیسے چھوٹی سی ہے، سو رہی ہے، پیاری سی ہے، اب جب بھی ہمارے سامنے آئے نا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. کیوں کہ سب سے پہلے لفظ نکلے تو کیا نکلے ان کی زبان سے؟ اللہ. کیا نکلے؟ اللہ. تو آئیے ہم اس کو اللہ کا ذکر اللہ اللہ کریں گے اور مدنی منی کو پیار کریں گے. کون پیار کرے گا؟ آرام سے. اچھا اٹھ جائے گی آرام سے. چلیں جی آپ پیار کریں ہلکے، اللہ اللہ کے ہاں پیار تو کریں. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ایک رکن شورا ہیں حاجی یافور رضا اتاری، ان کا ایک مدنی منا جو کہ بالکل ہی نو مولود ہے، اور جب اس کی ولادت ہوئی تو اس نو مولود مدنی منا الحمدللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا. آپ کو یقین نہیں آتا؟ آئیے آپ کو وہ مناظر دکھاتے ہیں. کرنا چاہیے تاکہ ان کی زبان سے بھی پہلا لفظ نکلے تو کیا نکلے؟ اللہ کا. اچھا ایک بات اور ہوتی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے مدنی منع ہوتے ہیں نا، ان کے گھر والے بچوں کو نظر نہ لگے تو کیا کرتے ہیں؟ ان کے تل لگا دیتے ہیں. کیا لگاتے ہیں؟ اچھا تل کہاں لگاتے ہیں؟ ٹھیک ہے کہاں لگاتے ہیں؟ کوئی یہاں لگا دیتا ہے، کوئی یہاں لگاتا ہے. باپا جانی نے مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا نا کہ تل کہاں لگانا چاہیے. کون کون تل لگا کر آیا ہے؟ دیکھیں ان کے تل لگا ہوا ہے. کہاں لگا ہوا ہے آپ کے؟ ذرا یہ آنکھ کے پاس جو ہے تل لگا ہوا ہے، یہ آنکھ کے پاس. تو جب بھی آپ کے گھر والے آپ کے تل لگائیں تو آپ بتایا کریں کہ کہاں تل لگانا ہے؟ تھوڑی کے پاس. تو یہ ہماری مدنی منی ہے، ہم اس کو بھی جو ہے تل لگاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ. تھوڑی کے نیچے کہاں لگانا ہے؟ اب یہ مدنی منی کے ہم لگا رہے ہیں تل. ارے منہ کھلا ہوا اس کا تو نا، یہ لگا دیا تھوڑی کے نیچے تل. تل کیوں لگایا ہے؟ تاکہ ہماری مدنی منی کو نظر نہ لگے. اور اس کا نام کیا ہے؟ ام الخیر. ام الخیر. اور نام پتہ ہے کس نے رکھا ہے ان کا؟ ان کا نام رکھا ہے نگران شورا نے. ٹھیک ہے کس نے نام رکھا ہے؟ نگران شورا. مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی مدنی منی کی ولادت ہو یا مدنی منی کی ولادت ہو تو 7ویں دن ان کا نام رکھنا چاہیے. اور اگر 7ویں دن سے پہلے نام رکھ دیا تو جب بھی حرج نہیں ہے. اور 7ویں دن ان کے جو ہے بال جو ہے حلق کرنا چاہیے، یعنی بال کاٹنے چاہیے اور ان کو گنجا کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ کون سے دن؟ 7ویں دن. اور جو بال وغیرہ اترے تو بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنی چاہیے، خیرات کرنی چاہیے، اور اس دن عقیقہ کرنا چاہیے. تو ہماری یہ مدنی منی ہے تو انشاءاللہ عز و جل ہم ان کے بال جو ہے حلق کریں گے، بال کاٹیں گے ان کے. ہمارے اسلامی بھائی انشاءاللہ تعالی ان کے بال کاٹیں گے، یعنی کہ ان کو گنجا کیا جائے گا. تو آپ بھی ملاحظہ فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں میں آپ کو ایک کام دوں، ایک کام کریں گے؟ ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر مدنی منا نہیں ہوتا، مدنی منی نہیں ہوتی، تو آپ لوگ ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جو خواہش رکھتے ہیں ان کو مدنی منا دے اور مدنی منی دے. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے. میری آنے والی آپ کی منی گندی ہے؟ گندی آپ کی منی گندی ہے؟ گنجی ہے؟ گندی ہے؟ گندی پھر گنجی ہے. ان کی منی گنجی ہے. تو آپ گنجا گنجا بولتی ہوں گی، اسے گنجی. اچھا بھائی ان کی منی پیاری سی ہے اور اس کے بال بھی نئے آئے ہیں.
میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے۔ ان کے ابو کا نام ہے نعمان، کیا نام ہے؟ ہاں، تو ان کا پورا نام کیا ہوگا؟ ام الخیر بنت نعمان الطاری۔ کیسی انوکھی گنجی ہو رہی ہے مدنی چینل کے ناظرین، کیسی انوکھی گنجی ہو رہی ہے، کس سب دیکھ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ عز و جل۔ کیا کہنا چاہیے جب کوئی اچھی چیز دیکھیں؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ جو مدنی منع گود کے ہیں، جن کو گھر والے گود میں لیتے ہیں، تو ان کو اس بات کا بھی احتیاط رکھنی چاہیے کہ مدنی منوں کو اٹھاتے وقت جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف جو ہے ان کے پاؤں نہ ہوں۔ ام الخیر، ام الخیر، ام الخیر، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اللہ، لا اللہ، لا ماشاء اللہ۔ مدنی منی جو ہے اس کے بال ہلک ہو چکے ہیں، کون کون پیار کرے گا؟ چلیں چلیں، تھوڑا تھوڑا، ٹھیک ہے، چلیں تھوڑا ہلکا ہلکا۔ جی، اور کون پیار کرے گا؟ جی لبیک، آئیے۔ اچھا، آپ بھی کر لیں۔ ارے ماشاء اللہ، لے پیار کر لیں، آپ بھی کر لیں۔ اچھی ہے نا؟ تو ہمیں مدنی منوں کو دیکھ کر کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ عز و جل، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، اب میں ان کے ابو کو یہ مدنی منی دے دیتا ہوں۔ بہت بہت مبارک ہو حضرت آپ کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل اپنے سلسلے روشن مستقبل ہم روزانہ 2 مدنی منوں اور 2 مدنی منیوں کے نام مدنی چینل کے ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں مدنی منع کی آمد ہونے والی ہو، مدنی منی کی آمد ہونے والی ہو، تو ایسا ہوتا ہے جب ولادت کے دن قریب ہوتے تو مشورہ ہوتا ہے کہ کیا نام رکھا جائے، کس سے نام رکھوایا جائے۔ بہتر تو یہ ہے کسی نیک بندے سے نام رکھوایا جائے اور انہی کے ذریعے گھٹی بھی دلوائی جائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل کچھ نام ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، تو آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر مدنی منع کی ولادت ہو تو اس کا نام محمد یا احمد رکھیے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں مدنی منع کو اور اس کے والد صاحب کو حاصل ہوں گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے میرے نام سے برکت کی امید کرتے ہوئے میرے نام پر نام رکھا، قیامت تک صبح و شام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ جب بھی نام رکھیں یا کوئی نیک کام کریں تو اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لینا ضروری ہے، کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نام رکھنے سے پہلے چند نیتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک دم نام رکھ دینے کی بجائے حسب حال نیتیں کر لینی چاہیے۔ مثلا شریعت کے مطابق نام رکھوں گا، جن ناموں کی حدیث مبارکہ میں ترغیب آئی وہی نام رکھوں گا۔ نسبت کی برکتیں لینے کے لیے انبیاء اکرام، صحابہ اکرام اور دیگر بزرگان دین کے نام پر نام رکھوں گا۔ نام کے حتمی انتخاب کے لیے علماء اکرام سے مشورہ کروں گا۔ آج کے مشورتاً 2 مدنی نام مدنی منوں کے یہ ہیں، عبداللہ اور قاسم۔ عبداللہ یہ نام اللہ عز و جل کو بھی پسند ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ قاسم اس کے معنی ہیں بانٹنے والا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے۔ مدنی منیوں کے نام نوٹ فرما لیں، ختیجہ، ختیجہ نہیں ختیجہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور عورتوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ اور دوسرا نام آپ کی خدمت میں عرض ہے آمینہ۔ اس نام سے کون واقف نہیں، لیکن اس کی ادائیگی کچھ لوگ صحیح نہیں لیتے، آمنہ آمنہ پکارتے ہیں۔ کیا پکارتے ہیں؟ آمنہ۔ تو اس کی صحیح ادائیگی، اس کا تلفظ ہے آمینہ۔
اور یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاک ناموں کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے, ہمارے مدنی منوں کو نصیب فرمائے, ہماری مدنی منیوں کو نصیب فرمائے. نام ایسے تو رکھیں کہ وہ کسی کتاب کے اندر, کسی کلام کے اندر اپنا نام سن لیں, ورنہ اکثر ایسے بچے ہوتے ہیں کہ ان کو نام کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم آپ کو سناتے ہیں ایک بہترین بیان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے مدنی منوں, آئیے آج میں آپ کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ سناتا ہوں. سبحان اللہ. یہ دودھ کی بکری نے دودھ دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک 9 عمر لڑکا تھا اور مکہ میں قافلوں کا سردار عقبہ بن ابی معیط کی بکری چلایا کرتا تھا. اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے پاس سے گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے لڑکے, اگر تمہاری بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہے تو ہمیں بھی پلاؤ. میں نے عرض کیا کہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں بلکہ ان کے چرواہا ہونے کی حیثیت سے امین ہوں. میں بھلا بغیر مالک کی اجازت کے کس طرح ان کا دودھ پلا سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ کیا تمہاری بکریوں میں کوئی بچہ بھی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اس بچے کو میرے پاس لاؤ. میں لے آیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کے ٹانگوں کو پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن کو اپنا مقدر ہاتھ لگا دیا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا. سبحان اللہ. پھر ایک گہرے پتھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ دھویا, پہلے خود کیا, پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھ کو بھی پلایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ مار کے فرمایا کہ اے تھن اچھل جا. چنانچہ فوراً ہی اس کا تھن سمیت سے خشک ہو گیا. سبحان اللہ عز و جل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ صادق رضا. صادق رضا. ماشاء اللہ, صادق نے تو بہت اچھا بیان سنایا. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, برکت عطا فرمائے. تو صادق کو دیا جا رہا ہے ایک امامہ شریف. آمین. جب بھی کوئی چیز ہمیں ملے تحفے میں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ یہ شکریہ ادا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, شکریہ ادا کرنے. ماشاء اللہ, جو ہے تشریف رکھیں. اب انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے میں ذکر اللہ کریں گے. تو تمام مدنی منع گنبد خضرا کا تصور باندھ کر درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آج کا سلسلہ ہوا
اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے روشن مستقبل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی بھائی، کیسا مزہ آیا مدنی منوں اور مدنی منیوں کی گفتگو سن کر؟ واقعی میں بہت مزہ آیا، بہت اچھا سلسلہ ہے۔ تو روزانہ ہم اپنے سلسلے میں آپ کو ایک مقدس مقام کا تعارف بھی پیش کریں گے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس چیز کا آج ہمیں تعارف کروایا جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تعارف آب زمزم۔ ہاں تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آپ سب دیکھ رہے ہیں، یہ ہیں اینٹوں سے بنا ہوا بڑا سا گول دائرہ۔ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ شاید نہیں، کیونکہ اب یہ جگہ اس شکل میں نہیں ہے، اسے چاروں جانب سے بند کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی ہی بابرکت جگہ ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اس مقام پر حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے ننھے صاحبزادے حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ عز و جل کے حکم سے چھوڑا تھا، اور کھانے پینے کے لیے جو کچھ بھی آپ نے دیا تھا، اس کے ختم ہونے کے بعد جب حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو پیاس کی شدت ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ نے اس مقام کے نزدیک موجود دو مبارک پہاڑ جس کا نام ہے صفا اور مروہ، وہاں پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے۔ ننھے حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے تھے، بھاگتے بھاگتے پھر اچانک آپ کی نظر مبارک اپنے بیٹے کے پیروں کی جانب پڑی تو وہاں سے ایک پانی کا چشمہ ظاہر ہو چکا تھا۔ آپ فوراً اپنے بیٹے کے پاس پہنچی اور تیزی سے چشمے سے نکلتے ہوئے پانی کو مٹی کی ڈھیری بنا کر روکتے ہوئے فرمایا، زمزم۔ تو بچوں، اس طرح اس پانی کا نام زمزم ہوا، یعنی ٹھہر ٹھہر، اور اب رہتی دنیا تک انشاءاللہ عز و جل اس کا نام زمزم ہی رہے گا۔ اس زمزم شریف کے چشمے کو ایک کنویں کی شکل دی گئی۔ آب زمزم میں شفا ہی شفا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آب زمزم کو نوش فرمایا اور اپنا تبرک واپس زمزم کے کنویں میں ڈالا۔ اس طرح زمزم شریف کو 2 انبیاء کرام کی برکتیں حاصل ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خصوصیت اور برکتوں کا بھی بیان فرمایا ہے۔ ہاں تو پیارے بچوں، بھائی میرا حسن ظن ہے کہ آپ لوگوں نے بھی یقیناً آب زمزم ضرور پیا ہوگا۔ زمزم شریف کو جس نیت سے پیئیں گے وہی مراد پوری ہوگی کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی زمزم شریف کو بار بار پینے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، یقیناً آپ کے ذہن میں شخصیت کا نام آ چکا ہوگا، ورنہ آپ نے کسی سے معلوم کیا ہوگا اور کالز ریکارڈ کروائی ہے۔ تو آئیے اب سلسلے روشن مستقبل میں آپ کی کالز شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم، میرا نام اسماء بنت ندیم ہے، میں 2 کلاس میں پڑھتی ہوں، مجھے مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے۔ آج کی شخصیت کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جن مدنی منوں اور مدنی منیوں نے ہمیں کالز کی، جزاک اللہ خیرہ، بہت بہت شکریہ۔ کل بھی سلسلہ ہوگا، اسی انداز سے آپ نے کالز ہمیں ریکارڈ کروانی ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔
آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. وہ شیریں آواز، وہ حسین انداز بیان، رشد و ہدایت کی باتیں، نیک اعمال کی ترغیب، مقدس مقامات کی زیارات جنہیں پھر سے دل دیکھنا چاہے، شرعی احکامات کی بجا آوری، مسائل کو پھر سے سمجھنے کی آرزو، ولی کامل کی سوانح حیات، انہی کی کہانی، انہی کی زبان. یہ سب اور بہت کچھ آپ ہی کی فرمائش پر مدنی چینل دکھائے گا سلسلہ آپ کی فرمائش میں، روزانہ سحپیر 1:45 پر براہ راست ٹیلی کاسٹ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. یہ مقامات